من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ قابل احترام ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس درس میں میں آپ تمام حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم حصے کے بارے میں کچھ بتلانا چاہتا ہوں، اور درس کا عنوان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقینی طور پر ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا عمل، آپ کے اخلاق، زندگی گزارنے کے آپ کے طریقے سارے انسانوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے، ساری عورتوں کے لیے، سارے بچوں کے لیے ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی قوم یا کوئی بھی حاکم یا کوئی بھی شخص سکون اور اطمینان کی زندگی اس وقت تک نہیں گزار سکتا جب تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہ پڑھے اور اپنے آپ کو نبی پاک کے راستے پر نہ چلائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ تعالی نے فرمائی، اور اللہ تعالی کی توفیق سے، اس کے کرم سے آپ نے ہر ایک کے لیے ایسی زندگی گزاری جس طرح ہر انسان سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ دنیاوی دولت کے بارے میں، کھانے پینے اور پہننے اور اوڑھنے کے بارے میں، یہ بار بار پڑھنے اور سمجھنے اور دل میں بٹھانے کے لائق ہے۔ آج جس کو دیکھو غربت کی شکایت کر رہا ہے، محتاجی اور فقر و فاقہ کی، تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہے، کہیں کوئی بے چینی کی شکایت کر رہا ہے، کہیں مار کاٹ، ظلم و زیادتی کی شکایت کر رہا ہے، گرچہ کہ ہر انسان چاہے بناوٹی طور پر اور چاہے حقیقت میں حیران و پریشان نظر آ رہا ہے۔ اس حیرانی کا علاج، اس پریشانی کا علاج، ان شکایتوں کی دوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے اندر بہت ہی اچھے انداز میں موجود ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ کے رزق پر، اللہ کی نعمتوں پر قناعت کیا ہے، زندگی گزاری ہے، یقیناً تصور سے بالاتر اور تصور سے باہر ہے۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔
یہ کبھی بھی ایک سیکنڈ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام نے ہمارے لیے ہر مشکلات کا حل نکالا ہے، اور عملی طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، ایک آیت کریمہ کا خلاصہ ہم اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذہن و دماغ میں بٹھانے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 یاد کر لیجئے گا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے، اور اللہ کا کلام حق ہے، آخری فیصلہ ہے رب ذوالجلال کا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو آدمی دنیا چاہتا ہے، دنیا کا مال، دنیا کا سامان، دولت چاہتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء، تو ہم اسے اس دنیا کو جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہا اللہ تعالی؟ جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اسے ہم جلدی دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر کے ٹھوس دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا چاہنے والوں کو ہر ایک کو نہیں ملتی، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ اللہ کی مشیت اللہ کی چاہت پر منحصر ہے، جسے اللہ چاہے گا اسی کو دے گا، اور اللہ اگر نہ چاہے تو دنیا کے اندر کوئی دینے والا نہیں ہے، اور جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے۔ دوسری بات، جو آدمی خالی دنیا چاہتا ہے، دنیا کا آرام و سکون، دنیا کا کھاٹبات، دنیا کی دولت، دنیا کی عزت اور شہرت اور کرسی اور سطوت، اسے اللہ اپنی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ لیکن ایسے دنیا چاہنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ پھر ہم دنیا تو دے دیں گے، اسے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر کے رسوا اور بے عزت کر کے ٹھوس دیں گے۔ آیت کریمہ ہمیں یہ دعوت عمل دے رہی ہے کہ ہمیں دنیا دار نہیں ہونا چاہیے، خالص دنیا دار، ہر معاملے میں دنیا ہی کو آگے رکھے اور ترجیح دیں، کیونکہ دنیاوی زندگی فانی زندگی ہے، مٹنے والی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو خالی دنیا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جو خالی دنیا دار ہوتا ہے وہ حرام اور حلال کی، امانت داری اور حقوق کی بالکل پاسداری نہیں کر پاتا ہے، بالکل نہیں کر پائے گا۔ یہ آیت اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
سورۃ تکاثر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت ہمیں دی ہے، جو بھی نعمت، اور ساری نعمت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، دی ہے، اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ کہاں سے نعمت ملی اور اس نعمت کو کہاں تم نے استعمال کیا؟ اور وہاں ہم آئے بائیں نہیں دیکھ پائیں گے، بغلی نہیں جھانک پائیں گے، کسی سے پوچھ کے نہیں بتا پائیں گے۔ ہمارا سارا کرتوت ریکارڈ ہوگا، اس طرح ریکارڈ کہ ہم اسے جھٹلا نہیں پائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے شروع کرتے ہوئے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صبر کرتے تھے اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اور اللہ کی جانب سے ملی ہوئی روزی اور روٹی پر۔ پیارے بھائیو اور ساتھیو، حدیث رسول ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی لیے میں ہر کلاس میں کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھو اور حدیث رسول کو پڑھو اور سمجھو، عادت بنا لو۔ سنیے چند حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا۔ ابو ہریرہ کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی مرغی تھی، جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ سوایا۔ اگر پوچھا جائے بھائی 10 میں کیا لا جائے، فہم لا جائے، مدبی لا جائے، سوایا لا جائے، مندی لایا جائے، تو سب سے پہلے چوائس کیا ہوگی؟ مندی، فہم، سوایا۔ نعمت ملی ہے تو اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش فرمائی ہے تو اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نہ بخیل ہے، نہ بخیلوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، کہ ان کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی۔ تو لوگوں نے ابو ہریرہ کو کھانے کے لیے بلایا، جاؤ بھائی آپ بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذرا سنیے گا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے دوست اور ساتھی ہیں، جن کی زندگی کا اکثر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کی صحبت میں گزرا ہے۔ جب بھنی ہوئی بکری کے کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ اپنے آپ کو اور ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز شعیر، رواہ البخاری۔ کہتے ہیں لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور کبھی بھی ان کا پیٹ جو کی روٹی سے نہیں بھرا۔ کبھی بھی ان کا پیٹ، کن کا پیٹ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے انسانوں کے لیے، سارے امیروں کے لیے، سارے غریبوں کے لیے، سارے فقیروں کے لیے، سارے آخرت چاہنے والوں کے لیے، سارے دنیا داروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کی زندگی کا اکثر حصہ آقا نامدار کے ساتھ گزرا ہے، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور کبھی بھی ان کا پیٹ جو کی روٹی سے نہیں بھرا۔ جو یہ موٹا، لوگ کہتے ہیں کون کھائے گا جو؟ جو کی روٹی بھی میسر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوا کرتی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس غربت پر، اس افلاس پر اور اس ہمارے زمانے کے حساب سے اس معمولی ڈنر جو کی روٹی پر
اللہ کے رسول نے کبھی واہ ویلا کیا؟ کبھی گلا اور شکوہ کیا کسی سے یا اللہ سے؟ کبھی بے صبرے ہو گئے؟ کبھی قناعت آپ سے نکل گئی؟ نہیں، راضی برضا ہو کر کے، خوش و خرم ہو کر کے، سادہ اور فرحاں مست و مگن ہو کر کے، جتنا ملا شکر ادا کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ آج مولانا کا رحمان کی کوئی دعوت لے اور کہیں کھانے میں چٹنی روٹی آ جائے، گھر لوٹ کر کے اپنی بیوی سے جا کے کہیں ہے دعوت لیا تو چٹنی روٹی کھلایا، میں کبھی نہیں سکتا۔ ابو ہریرہ کو بلایا جا رہا ہے بھنی ہوئی بکری کے گوشت کھانے کی، لیکن ابو ہریرہ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہمارے رسول کی زندگی کیا تھی، ہمارے رسول کی کا رزق کس طرح، اللہ کی دی ہوئی رزق پر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قناعت کرتے تھے، کس طرح صبر کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ اگر ہم غریب ہیں، ہم فقیر و محتاج ہیں، تنگ دست ہیں اگر، تو اس تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے حرام کا راستہ نہ اختیار کریں۔ دوسری بات، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کریں اور رب کا خوش دلی سے شکر ادا کریں، خوش دلی سے، مجبور ہو کے نہیں، زبان سے خالی نہیں، خوش دلی سے رب کا شکر ادا کریں۔ اور سنیں ایک حدیث جو صحابی بیان کرتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں زمانے تک۔ یہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور کبھی کسی بات پر یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا۔ یعنی انس رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اکثر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزرا ہے۔ وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ہیں کہ لم یأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان حتی مات وما اکل خبزا مرققا حتی مات، رواہ البخاری۔ اس حدیث میں بہت ساری عبرت و نصیحت اللہ تعالیٰ جس طرح سمجھانے کی توفیق دے رہا ہے، اسی طرح مجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جن کا رب سے یہ معاملہ تھا کہ اگر ذرہ برابر آپ کے دل میں خواہش ہوتی تو ہم سب کا رب احد پہاڑ کو ان کے لیے کیا بنا دیتا؟ سونا بنا دیتا۔ احد پہاڑ کو سونا بنا دے، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں کبھی فکر نہیں کیا۔ دنیا کیسے بنے، دنیا کی چھت و بات کیسے بنے؟ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، ہمارا جلوہ کیسے چمکے؟ کبھی نہیں، اور کبھی دنیا کی خواہشات سے نہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، یعنی عربوں کے یہاں جو دستور ہوتا ہے لگا کر کے کھانا بیٹھنا، خوان کہتے ہیں جس پر بیٹھ کے کھانا کھا جائے، اللہ کے رسول نے نہیں کھایا۔ اس کا مطلب نہیں کہ دسترخوان بچھانا حرام ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے صحابی کا کہ بھائی دسترخوان کون لگاتا جس کے یہاں کئی قسم کے پکوان ہوں، آرائش، کئی طرح کی نعمتیں ہے کہ نہیں، جس کے یہاں تھوڑا بہت ہے، کہیں گھر کے اس کونے پہ بیٹھ کے کھا لیا، کہیں وہاں بیٹھ کے کھا لیا، کہیں وہاں بیٹھ کے کھا لیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، پہلے بھوکا آدمی کو بسکٹ خالی مل رہا کھانے کو، وہ بیچارہ اس کے لیے دسترخوان لگاتا ہے، پانی رکھتا ہے، نہیں، جہاں پایا وہیں بیٹھ کر کے صبر اور شکر کے ساتھ کیا کیا؟ کھا لیا۔ دسترخوان کون لگاتا؟ اچھے کھانے کو، اچھے پکوان ہو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا انتقال، یعنی پوری زندگی آپ کا یہ معمول رہا، ایک دو دن نہیں، اسے مکی زندگی میں نہیں کی پریشانیاں تھی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے ما اکلا خبزا مرققا حتی مات، پوری
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم روٹی نہیں ملی۔ جو کی روٹی نرم ہوگی، جوار کی روٹی نرم ہوگی، باجرے کی روٹی نرم ہوگی؟ نہیں، کبھی آپ کو ملائم روٹی نہ ملی، نہ میسر ہوئی۔ چپاتی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جس کو ہم پراٹھا کہتے ہیں، نرم ملائم غذا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی میسر نہ ہوئی، اور یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ آج اگر ہم اتنے افلاس و غربت یا آزمائش سے دو چار ہو جائیں تو ہم بالکل بیاکل اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے بیان کر رہا ہوں میرے بھائی کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر خوش دلی سے صبر اور شکر، یہ ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اور یہ کر کے کیا اللہ کے رسول کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ کیا اللہ کے رسول اکرم کو اچھی غذا نہیں اچھی لگتی تھی؟ میرے بھائی اور ساتھیوں سنو، ابو ہریرہ 30ویں حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، دن کا معاملہ ہے یا رات کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی ملاقات ہوئی اچانک۔ تو گھر سے نکلے تو راستے میں دیکھے کہ ابو بکر اور عمر بھی ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا، پوچھا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، اس وقت کس چیز کی وجہ سے تم دونوں اپنے گھر سے نکلے؟ یعنی لگتا ہے حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے وہ وقت ایسا تھا کہ عام طور پر لوگ اپنے گھر سے نہیں نکلتے۔ جیسے اب اگر کسی گاؤں میں سونے کا رواج ہو، 12 بجے رات کوئی گھر سے نکلے تو ہم اچنبھے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یا 12 بجے دن میں کوئی، جہاں 12 بجے لوگ گھروں میں اپنے رہتے ہیں، کام کاج سے آ کر کے آرام حاصل کرتے ہیں، 12 بجے کوئی نکلے، ارے بھائی اتنی وقت کہاں جا رہے ہو؟ جیسے کہ سعودی عرب میں اگر 6 بجے مدرسہ نہ ہو، 6 بجے کوئی گھوم رہا تو کیا بات ہے بھائی اس وقت کہاں گھوم رہے ہو؟ کیونکہ جمعہ کو 6 بجے سب کے سونے کا رواج یہاں ہے عادت کی نہیں ہے؟ چھٹیوں کے دنوں میں ہے عادت کی نہیں ہے؟ ارے بھائی 8 کے لیے اتنے بجے کہاں؟ جیسے میں کبھی کبھی اشرف صاحب سے کہہ دیتا ہوں، ارے بھائی 8 بجے آپ خوب میں کہاں، اسے کہہ دیتا ہوں، کیونکہ عام طور پر لوگ مارکیٹ یا سامان لانے کا 4 بجے آتے ہیں، ہے بات کی نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی اس وقت کس چیز کی بنا پر، کس چیز نے تم دونوں کے گھروں سے نکال دیا؟ سنو میرے بھائی، یہ ابو بکر ہے، ان کو جنت کی خوشخبری رب السماوات والارض نے دیا ہے۔ یہ عمر ہے، جن کو جنت کی خوشخبری رب السماوات والارض نے دیا۔ دونوں بیک زبان کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے نکل پڑے ہیں، گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، بھوک سے ہم تلملائے ہوئے ہیں، تو تسلی کے لیے ہم گھر سے نکل پڑے ہیں، یہ نہیں کہ مانگنے کے لیے کہ نہیں یہ کھانے کو کہیں کھانا مانگو، تسلی کے لیے ہم گھر سے نکل پڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَا، اور میں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھیے گا، اللہ کے رسول بھی اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، اللہ کے رسول بھی اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ جب اللہ کے رسول اگر اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے تو ہم لوگوں کو نفع نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے جب بھی نفع مانگیں گے، جب بھی نقصان سے بچاؤ مانگیں گے، کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس چیز نے تم دونوں کو گھر سے باہر کیا ہے اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا ہے۔ بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے نکل پڑا۔
چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری ایک صحابی کے پاس آئے، جو کہ انصاری صحابی کے گھر آئے جو کہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، اور جب ان کی بیوی نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بڑی خوشی کا مرحبا اہلا، خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی کی بیوی سے پوچھا کہ فلاں کہاں ہے، یعنی ان کے شوہر کا نام لے کر کے، وہ کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ گئے ہیں میٹھا پانی لانے کے لیے، باہر گھر سے گئے ہیں میٹھا پانی لانے کے لیے۔ اتنے میں وہ انصاری صحابی آ گئے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کے دونوں جانثار صحابی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا، اور فوراً کیا کہہ بیٹھے؟ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف، خوشی سے جھوم اٹھے اور کہا الحمدللہ، آج کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن میرے مہمان کی طرح کسی کے ہاں مہمان نہیں آیا ہوگا۔ ایک بات ہے، جس کے گھر میں آقا مہمان بنے، ابو بکر مہمان بنے، عمر رضی اللہ عنہ مہمان بنے، ان کی خوشی کا کیا پوچھنا۔ میرے بھائیو ساتھیو، ذرا یہاں بھی سوچنے کی بات ہے، یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ کرام سے محبت تھی کہ خوشیوں سے جھوم اٹھے۔ ٹھیک ہے، آج اللہ کے رسول اکرم ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے میلادوں میں اللہ کے رسول آتے ہیں اور رسول پر تہمت لگاتے ہیں، آج ابو بکر اور عمر ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے، لیکن تھوڑا سمجھو میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول کا فرمان تو میرے گھر میں ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں تو ہمارے گھر میں ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں محبت، انسیت ہونی چاہیے، اس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے، آپ کے فرمان سے بھی ہمیں محبت، انسیت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ گئے اور کچھ پکا، کچھ کچا کھجور لے کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر کے پاس حاضر کر دے، کچھ رطب، کچھ ڈھیسر، کچھ کھجور لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کھائیے اس کو۔ کھانے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ میں چھری دی۔ کس نے چھری دی؟ وہ انصاری صحابی جن کے ہاں یہ تینوں بطور مہمان آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول اکرم سمجھ گئے کہ شاید یہ کوئی جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں ہماری مہمان نوازی کے لیے۔ یہ تو ہے نہیں کہ چھری اٹھایا میں مارنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول اکرم نے کہا کہ جا رہے ہو کوئی جانور ذبح کرنے، لیکن دیکھنا دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا، جو جانور جو بکری دودھ دے رہی ہے اس کو نہ ذبح کرنا، تاکہ دودھ کی نعمت سے تم محروم نہ ہو جاؤ اور ان کے بچوں پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو جائے۔ بنا دودھ والا، یعنی جس کا دودھ اس کو نہیں نکل رہا، ایسے جانور کو تم ذبح کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بکری ذبح کی، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر رضی اللہ عنہ نے اس بکری کا گوشت کھایا، اور جو میٹھا پانی وہ باہر سے چشمے سے لائے تھے اس کو پیا، اور جب آسودہ ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیٹ آپ کا بھر گیا، جتنی ضرورت تھی اتنا آپ نے کھا لیا اور آپ سیراب ہو گئے، تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آسودہ ہونے کے بعد، سیراب ہونے کے بعد، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول اکرم نے کہا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا جو آپ بھوکے تھے، اللہ نے کھانا دیا، اچھا کھانا دیا، میٹھا پانی دیا، اے ابو بکر، اے عمر، سن لو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے ضرور حساب و کتاب کرے گا۔ تم لوگ اپنے گھر سے بھوکے نکلے تھے،
اور گھر واپس ہو رہے ہو، یہ نعمت اپنے پیٹ میں رکھ کرتے ہیں۔ اب یہاں کئی بات میرے پاس، ایک تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح گزر رہی تھی، اس کے باوجود بھی آپ اس پر صبر اور شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات، جب نعمت ملی بھوک ختم کرنے کی تو اس پر یہ احساس رہا اور دلایا بھی کہ نعمت جو ہمیں ملی ہے، ابو بکر اور عمر سن لے، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگا۔ میرے بھائیو ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور حدیث سنیں ہم اور آپ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انی لاول العربی رمى بسهم فی سبیل اللہ، میں عرب میں سے پہلا ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر سے جہاد کیا ہے۔ لقد كنا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا طعام الا ورق الحبلہ۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں پہلا ثابت کہ اللہ کے راہ میں نے تیر چلایا ہے۔ ہم لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد جس وقت میدان جنگ گرماتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے، کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ بھائی میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت ہے، کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے درختوں کے پتیوں کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوا کرتا تھا۔ درختوں کے پتیوں کے علاوہ کوئی کھانا نہیں، مخصوص درخت جو عام طور پر سرزمین عرب میں اگتا ہے، سمرا بولتے ہیں اس کو، کہتے ہیں اس درخت کے پتیوں کے علاوہ ہمارے لیے کوئی کھانا نہیں ہوا کرتا تھا، اور ہم اسے کھا کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے بول بالا کے لیے، لوگوں تک اسلام پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کا پجاری بنانے کے لیے ہمارے لیے کھانا نہیں ہوا کرتا۔ وہ آپ پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام غزوات و جہاد کیا کرتے تھے، بھوکے پیٹ، اور وہ چیز جو جانور کی خوراک ہے اسے کھا کر کے اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں صحابی سعد بن وقاص، یہاں تک کہ ہم میں سے کچھ لوگ ویسے ہی پاخانہ کرتے تھے جیسے بکریاں کرتی ہیں۔ بکریاں گھاس پھوس کھاتی کس سے پاخانہ کرتی ہیں، وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں میرے بھائی صاحب، آپ جانتے ہیں۔ اور یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم سے کئی عبرت ہے اس حدیث کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کی دی ہوئی نعمت پر صبر اور شکر کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھوکے ہونے کے باوجود رب کی رضا چاہنے میں کوتاہی اور سستی ان کے یہاں نہیں آتی۔ تیسری بات، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، وہ دنیا کا عیش و آرام کر و فر نہیں چاہتے تھے، وہ رب کے حکم پر، رب کے نبی کے حکم پر فوراً تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج معاملہ کیا ہے، اذان ہو گئی، کسی جگہ بھائی چلے بھائی اذان ہو گئی، نماز میں، ارے بھوکے مرا، کھانا کھانے کو نہیں ہے، اور کہہ رہے چلو نماز، مولویوں کا کام تو نماز ہی نماز۔ بھائی چوری نہ کرو، حرام نہ کماؤ، تھائیلینڈی نہ کھیلو، سودی کاروبار نہ کرو، ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ یہ جواب ملتا کہ نہیں ملتا؟ کہاں سے ضرورت پوری ہوگی؟ لوگ یہی جواب دیتے ہیں نا، کیوں سعد بن وقاص جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، صحابہ کرام درختوں کی پتیاں کھا رہے ہیں، کیوں نہیں کسی سے چورا کے کھا لیا، کوئی حرام ذریعہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا فانی ہے، اور اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت پر صبر کریں گے، شکر ادا کریں گے، قناعت کریں گے، تو اللہ تعالی ہمارا مددگار ہوگا، ہمارا محافظ ہوگا، ہمارا پاسباں ہوگا، اور ہم سے خوش ہوگا، اور ہمیں جنت دے گا، اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال کرے گا۔ ہم میرے بھائیوں ساتھ آج ہم بیٹھ کر کے صرف اپنی حالت دیکھیں، ایک دن گھر میں اگر چٹنی روٹی بن جائے، موٹا دھوٹا بن جائے، تو ہمارا پارا گرم ہو جاتا ہے،
فوراً جو بھی ملے گا بڑی پریشانی کھانے کرنے بہت محنت ہے بہت شکایت بے صبری ہے بات تو نہیں بھائی صاحب یہ ایسے لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں سے اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں سے ایک اور حدیث میں میرے بھائی صاحب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے کبھی کبھار میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے بیچ گر پڑا کرتا تھا. مسجد نبی میں اللہ کے رسول کے گھر اور منبر کے بیچ میں کبھی کبھی بے ہوش ہو کر کے گر پڑا کرتا تھا. یہاں تک کہ ایسا بھی آپ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ آنے جانے والے کبھی کبھار میری گردن پر انجانے میں رات وغیرہ میں انجانے میں میری گردن پر اپنا پیر رکھ دیتے تو میرا اپنا پیر رکھ دیتے اور وہ یہ سمجھتے کہ پاگل پڑا ہوا ہے انجانے میں پاگل کوئی پڑا ہوا ہے تو کہتے تھے وہ چیز جب کوئی گردن پہ پیر رکھ دیتا تھا انجانے میں تو کہتے تھے ماں بھی جنون میں پاگل نہیں ہوں مجھے بھوک لگی پاگل پنی کی وجہ سے ادھر ادھر نہیں پڑا مجھے بھوک لگی ہوئی بھوک کی شدت کی وجہ سے میں یہاں بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. اور آتا ہے حدیث کے اندر میرے بھائیوں کہ بہت سارے صحابہ کرام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور بھوک کی وجہ سے نماز ہی کے اندر بے ہوش ہو کر کے گر پڑا کرتے تھے. بھوک ہی کی وجہ سے نماز کے اندر گر پڑا کرتے تھے لیکن بھوک کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتے تھے. کیا یہ بھی عبرت ہے؟ بھوک کی وجہ سے بھوک کو مٹانے کے اسباب تلاشنے کے لیے نماز سے لاپرواہی نہیں کرتے تھے نماز سے غفلت نہیں کرتے تھے. آج ہمارے اسرت صاحب کہیے مولانا 2 بجے تک دکان چلاتا ہوں کیسے فجر پڑھ پاؤں گا. ایک آدمی جاننے کی کوشش کیا سو گیا انشاءاللہ معاف ہو جائے گا اگر اس کی عادت نہیں ہے. 2 بجے تک مولانا میری ڈیوٹی میں کیسے فجر میں اٹھ سکتا ہوں اتنے بجے تک ڈیوٹی میں اثر میں کیسے اٹھ سکتا ہوں. ہے بات کی نہیں صحابہ کرام یہ نہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہے کروڑ کا چکر ہے اب کون جائے نماز پڑھنے. بھوک میں بھی صحابہ کرام کہاں آتے تھے مسجد آتا کیونکہ مسلمان بنا مسجد کے حقیقی مسلمان بنا مسجد کے 5 بار حاضری دیے ہوئے اسے سکون نہیں مل سکتا. سچ ماننے کے بعد اسے سکون نہیں مل سکتا. اور اگر مسجد نہیں ہے تو بنا 5 وقت کی وقت پر نماز پڑھے ہوئے اس سے آرام اور سکون میسر نہیں ہو سکتا. نماز چھوڑنے سے نماز میں لاپرواہی کرنے سے سکون شیطان کو ملتا ہے ابلیس کے کارندوں کو ملتا ہے منافقوں کو ملتا ہے. تو جب صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے نماز میں بے ہوش ہو کے گر پڑا کرتے تھے تو کچھ بدو کہتے تھے دیہاتی جو دین اتنا نہیں مانتا یہ پاگل لوگ ہیں دنیا سادہ ہے دنیا بہت ترقی پر ہے یہ پاگل لوگ ہیں بھوک کھانے کا نہیں ہے پاگل پنی ہے بھوک مٹانے کے اسباب ہی نہیں تلاش کر پا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے جب سنا تو اللہ کے رسول نے کہا سنو ان کے اگر تم یہ بات جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے کیا نعمت ہے تو تم اے بدو اپنے لیے پسند کرو گے کہ اس سے زیادہ بھوکا نہ ہو ان سے زیادہ محتاج ہو. ان بھوکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان غریب و مسکینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کیا تیار کر کے رکھا ہے اگر تم لوگ جان جاؤ تو ان سے زیادہ بھوکا رہنا محتاج رہنا غریب رہنا تم اپنے لیے پسند کرو گے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ اگر کبھی تنگی آئے کبھی بھوکمری آئے کبھی کوئی پریشانی آئے تو ہمیں رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اور ان حدیثوں کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کے ہم سے زیادہ کروڑ
ان کو بھی یہ حالت پیش ہوئی اور انہوں نے صبر کیا اور قناعت کیا۔ میرے بھائیو ساتھیو، ایک حدیث اور سنا کر کے بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قناعت کے بارے میں قناعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مل گیا ہے اس پر خوش ہو کر کے، دل کو سکوڑ کے نہیں، خوش ہو کر کے صبر کرنا اور شکر کرنا اور اسی نعمت میں رہنا۔ اسی نعمت میں، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ محنت نہ کرو، مزدوری نہ کرو، کوشش نہ کرو، نہیں۔ کوشش سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنی گاڑی کمائی، پریشانی کے پسینے سے کما کر کے کھاتا اور پیتا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، وہ حدیث بڑی زبردست ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو اسلام مل گیا، جس شخص کو اسلام مل گیا اور زندگی گزارنے بھر کی روزی مل گئی، زندگی گزارنے بھر کی روزی۔ ایک آدمی بتائے ہماری زندگی یا ہمارے بچوں کی زندگی گزارنے کے لیے کتنا چاہیے؟ میرے خیال میں سونے کے لیے چھوٹا سا مکان، پہننے کے لیے دو ایک جوڑے کپڑے، ٹھیک ہے، اور کھانے کے لیے تھوڑا سا نمک، تھوڑی سی مرچی، آلو اور پیاز، تھوڑا سا تیل اور آٹا یا چاول۔ گزر زندگی اصل صاحب کی نہیں زندگی آج کہا صاحب بات ہم انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش والوں کا عام یہ خوراک ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ زندگی گزر جائے، ذرا دیکھیں اللہ کے رسول ان کو کبھی تک روٹی نہیں ملی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں گزرا ہے میرے بھائی ساتھیوں کہ مسلسل 2 دن، پوری زندگی مسلسل 2 دن آپ نے پیٹ بھر کے کھایا۔ اللہ کے رسول اگر دنیا سے گئے تو موٹے کپڑے چھوڑ کر کے گئے جو آپ پہنا کرتے تھے، جو آپ کے پاس تھا۔ ٹاٹ اور بوریوں اور چٹائیوں پر آپ سویا کرتے تھے، وہی ڈھائی، جبکہ اگر چاہتے تو دنیا کی ساری دولت آپ کے قدموں پر اللہ تعالیٰ قربان کر دیتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مسلسل کنٹینیو لگاتار 2 دن پیٹ بھر کر کے آپ نے کھانا کھایا۔ یہ نہیں کہ نہیں کھاتے تھے، کھا ہی نہیں، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب۔ تو اللہ کے رسول میں یہ کہہ رہا تھا ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہمارے اعظم گڑھ میں بھائی، ہمارے یو پی میں، ہمارے بمبے میں، جو میں نے کہا اتنے میں گزر جائے گی زندگی کی نہیں گزر جائے گی کہ نہیں، تندرستی کے ساتھ کہ نہیں، پیٹ بھر گزرے گی کہ نہیں۔ ہاں تمیم میں آپ کہاں کے ہیں؟ مدراس میں گزر جائے گی، اٹلی پر زندگی مدراس میں گزر جائے گی، انجی پہ زندگی مدراس میں لوگوں کی گزرتی ہے، چاول جو بھگو کر کے صبح گرم کر دکھاتے۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ اپنے باپ داداؤں سے پوچھیں، ہم پوچھیں کہ کتنا موٹا چھوٹا بچپن میں ہم لوگوں کو کھانا ملتا تھا۔ گیہوں پیس لیتی تھی عورتیں اور نمک میں اور تھوڑی مرچی ڈال کر کے اسی کو پکا لیتی تھی، جس کو دریا بولتے، اسی میں اگر ہے تو دال۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ان لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو کھیتوں سے وہ چیزیں نکال کے باہر پھینک دیتے تھے کہ نقصان نہ کرے فصل کو، کاکن، ساوا، پودوں وغیرہ، اس کو جاتے تھے چن کے لا کر کے کھاتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں مکئی خالی پیدا ہو گئی، بڑے ٹھاٹ سے اس کو بنا کر کے کھاتے تھے اور اسی پہ زندگی ہو سکتی ہے بات کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جسے اسلام مل گیا، الحمدللہ ہم لوگوں کو اسلام ملا ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اسی پر قائم ہو جانا۔ اور جسے زندگی گزارنے بھر کی نعمت مل گئی، ہم میں سے کوئی ہے جس کو زندگی گزارنے بھر کی نعمت نہیں ہے؟
اب آپ ہم اپنے پوتے کو ناتی کو بھی صحت بنانا چاہیں, ہم ایسی مصیبت اپنے اوپر پال لیں جس سے ہم پریشان رہیں. ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ واقعی اللہ نے بہت دیا تھا لیکن ہم نے اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈال دیا, چاہے بیوقوفی کی وجہ سے, چاہے ناسمجھی کی وجہ سے, چاہے اللہ نے مقدر ہی کیا تھا. بولی وہ کیا؟ ہم نے کہا کیا ضرورت تھی ان بچوں کو انگریزی پڑھانے کی جن کی فیس زیادہ ہے؟ ہم ان کو دین کی تعلیم دیتے, معمولی فیس رکھتی, عالم بھی بنتے, دیندار بھی ہو سکتا بن جاتے, دین کے سمجھانے والے بھی بن جاتے. لیکن نہیں, ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے, ہمارا بچہ انجینئر بن جائے تو ظاہر بات ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ سالانہ دینا ہی پڑے گا. حقیقت میں نے مصیبت کو مول لیا کہ نہیں. ہلکا سا گھر بنا کے ہم رہ لیتے, زندگی گزار, بس گھر ایسا کہے کہ چور نہ آ پائے, گرمی نہ آئے, ٹھنڈی ہوا نہ آئے, پڑتا رہا ہے. بات کہ نہیں, اگر اللہ دے رہا ہے تو نعمت ملی ہے, اس نعمت کا اثر اللہ تعالیٰ, گھمنڈ نہ ہو, تکبر نہ ہو, اس نعمت کا اثر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. لیکن بڑا اچھا مکان ہے, وائرنگ ایسی ہو, الماریاں ایسی ہو, کچن ایسا ہو, یہ مصیبت میں نے خود پا لیا ہے. بات کہ نہیں, کیا اشرف صاحب کے پاس جو فلیٹ ہے کافی نہیں ہے, گلشن بھائی کے پاس جو گھر ہے کافی نہیں ہے, عطا الرحمان کے پاس جو گھر ہے کافی نہیں ہے. مولانا 5 بچیاں شادی کرنی ہے, کیا کرو؟ تو بھی کاروبار اس لیے کرتا ہو, بچے کے نام اس لیے فکس کرتا ہو, 5 بچیوں کی شادی کرنی. مولانا ایک بچی کی شادی پر کم سے کم 5 لاکھ, کھانے پر 1 لاکھ خرچ ہوگا. تو مصیبت ہم نے پالی ہے, جہیز مانگ کر کے, لوگوں کی تقلید کر کے, اپنے کالر کو اونچا کرنے کے, اپنی ناک کو اونچا کرنے کے. یہ مصیبت کس نے پالی ہے نثار بھائی؟ کس نے پالی ہے مصیبت؟ ٹھاٹ باٹ میں ہم رہنا چاہتے ہیں, اور اسی ٹھاٹ باٹ میں رہنے کی لالچ نے ہمیں رب سے دور کر دیا اور دنیا سے بھی دور ہو گئے. کیونکہ جو رب سے دور رہے گا وہ دنیا میں خوشحال نہیں رہے گا. صحابہ کرام رب سے قریب, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, میرے بھائیو ساتھ سننا ہے, کہ جسے اسلام مل گیا اور جسے زندگی گزارنے بھر کی روزی مل گئی, اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جسے قناعت دے دیا, قناعت صبر, بھائی ہمیں اس پر قناعت آ جائے, ہم صبر سے ہے. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمیں کھانے کی ضرورت تھی 2 روٹی, آدھی روٹی ملی لیکن ہمیں صبر ہے, خوش, قناعت. اللہ کی قسم کھانے کے لیے 4 روٹی چاہیے, اور اگر قناعت ہے اللہ تعالیٰ دے دے ہمیں تو آدھی روٹی پر بھی ہمارا پیٹ بھر جائے گا, مست و مگن ہو جائیں گے کہ نہیں. قناعت سے, لالچ نہیں ہے, حرص نہیں ہے, اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی ملے. اور ہے حقیقت کہ نہیں میرے بھائی صاحب؟ لہذا میرے بھائی صاحب, ایک تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی, اور اللہ کے رسول اکرم اللہ کی طرف سے پائی ہوئی نعمت پر, جس پر, حالات پر کس طرح صبر کرتے تھے, کس طرح شکر ادا کرتے تھے, اپنے صحابہ کرام کی کس طرح تعلیم دی ہے, کہ ہمیں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان دنیا داروں میں سے نہ بنا جن کے لیے تو نے جہنم بنایا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں جن نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اس سے محروم نہ کر. اللہ العالمین تو ہمیں فقر و فاقہ سے آزمانا, کیونکہ فقر و فاقہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. جو نعمت دیا اس پر صبر کرنے, شکر کرنے کے توفیق عطا فرما. اللہ العالمین تو ہمیں زندگی گزارنے بھر کی نعمت دے دے, ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے, اور ہم سب کو قناعت اور صبر نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.